حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ برف جب مسلسل ہاتھ میں پکڑی جائے تو آگ کے مانند جلانے لگتی ہے، اور خوشی یا غم جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، اور ہنسی جب شدید تر ہو جائے تو آنکھ سے آنسو جھلک پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن لوگ کو تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے ہی اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ہم سادہ مزاج لوگ اب حقیقتیں جانتے ہیں سب پارساؤں کی۔ نہ جانے کس موڑ پہ آ کر رک گئی ہے زندگی، کچھ بولو تو بھی غلطی ہماری، کچھ نہ بولو تو بھی غلطی ہماری۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں اکثر ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں یہ ہمارے تعلق کا محتاج ہے۔ ہمارے لیے ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو مخلص ہے۔ ضرورت اور ضروری ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی، لیکن ذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ میں نے آج ایک چیز پہ غور کیا کہ میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان ہمیں وہاں آزماتے ہیں جہاں ہماری ہمت کی آخری حد ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور قسمت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزے کی انتہا کر دوں گا۔ اگر اللہ انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ مقدر میں ہر خواہش کے جنازے لکھے ہیں۔ مجھے برے لوگ اتنے برے نہیں لگتے جتنے اچھائی کے روپ میں چھپے برے لوگ برے لگتے ہیں۔ صرف دکھاوے کا اچھا ہونا برا ہونے سے بھی برا ہے۔ کبھی میٹھے گفتگو کر کے کچھ لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جوشِ آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی اذیت نہیں بن سکتی، خواہ محبت ہو، عادت ہو، لہجہ، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ نے جو کہا سب صحیح، سب بچا، میں بری، میں خراب، آج سے معذرت۔ لوگ چاہنے والا مانگتے ہیں، پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے۔ چاہنے والوں کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور نبھانے والا مجبوریوں کی اوٹ میں چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔
دل بیزار ہے دنیا کی فریبی رونقوں سے۔ اعلیٰ تعلیم اور اونچے عہدے کے باوجود اگر زبان کنٹرول سے باہر اور اخلاقیات سے عاری ہے تو پھر آپ کی شخصیت کا آئینہ وہی دکھا رہا ہے جو آپ اندر سے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی اہمیت جو ہے وہ کسی کی زندگی میں ویسی نہیں ہے جیسی آپ کی زندگی میں ان کی اہمیت ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، سو جائیں گے ایک روز میں اوڑھ کے ہم بھی۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے ہیں لیکن وہ محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ باپ کی طرح غم چھپانا سیکھ گئے ہم، مگر ماں جتنا صبر آج تک نہیں آیا۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کیسے زندہ دلوں کو رون دیتے ہیں۔ اگر کوئی دل سے پیش آ رہا ہو اس کے ساتھ دماغ سے پیش آنا کم ظرفی ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ سب نے کہا وہیں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ نہلا دھلا کے پھر مجھے مٹی میں رکھ دیا، پتھر پہ لکھ دیا کہ سویا ہوا ہوں میں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھائیں اور خاموشی سے الگ ہو جائیں۔ دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ مضبوط بنیں، مضبوط رہیں، آنسو صرف جان نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی راز نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ روزے شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ ہم وقت اور حالات سے لڑ کر بچ تو جاتے ہیں مگر اس دوران ہمارے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ دنیا کا ہر درد اپنی جگہ، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کسی انتہائی عزیز انسان کا خیال آ جانے پر محسوس ہونے والے درد کا کوئی مقابل نہیں۔ ڈپریشن اتنا بڑھ رہا ہے کہ دماغ کی ساری نس درد کرنے لگی ہے، لیکن مجال ہے جو ایک بھی فٹ کے میرا کام آسان کر دے۔ بے قدروں سے محبت ذہنی اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ اب مجھے کسی کے بدل جانے پر حیرت نہیں ہوتی۔ اہل دل رب کو سنایا کرو، سب کو نہیں۔ زندگی بس سفر ہے اللہ سے اللہ تک۔ اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔